میں پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہاسٹل کی زندگی نے مجھے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہاں پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ برے لوگوں کی صحبت نے مجھے بھی برا بنا دیا تھا۔ میں ہاسٹل میں رہ کر وہاں پر نازیبا ویڈیوز اور تصاویر دیکھ دیکھ کر اپنی جوانی کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ اس چیز نے مجھے وقت سے پہلے جوان کر دیا تھا۔ میں لڑکیوں کو دیکھتا تو میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگتے، دل ٹھنڈی آہیں بھرنے لگتا، جوانی جوش مارنے لگتی۔ ابھی مجھے چھٹیاں ہوئی تھیں یونیورسٹی میں نے سوچا کہ یہاں فارغ رہنے سے اچھا ہے گھر چلتے ہیں، کچھ ٹائم گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہیں، کیونکہ گھر میں میرے چاچو کی شادی بھی ہوئی تھی، لیکن میں پیپرز کی وجہ سے شادی میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ سوچا اب نئی چاچی سے جا کر ملوں گا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب گھر پہنچا تو اتفاق سے میری چچی گھر میں نہیں تھی۔ وہ شاید کسی دعوت پر گئی ہوئی تھی اور 2 دن بعد واپس آ گئی تھی۔ میری ان سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں گھر والوں سے ملا اور پھر باہر اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا۔ میرے دوست بھی میری طرح آوارہ تھے۔ وہ گلی میں کھڑے ہو کر ہی ہر آتی جاتی لڑکی کو تاڑتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ اس شغل میں شامل ہو گیا۔ شام کو جب گھر واپس گیا تو میری چچی گھر آئی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تو بلا کی خوبصورت تھی، لیکن حیرانگی مجھے اس بات پر ہوئی کہ وہ ضرورت سے زیادہ بے باک اور رومانٹک قسم کی معلوم ہوتی تھی، جبکہ چاچو میرے بالکل مختلف مزاج کے آدمی تھے۔ وہ بالکل سیدھے کام سے کام رکھنے والے تھے، جبکہ چچی کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قسم کی عورت ہے۔ مگر انہوں نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی، بلکہ وہ مجھے عجیب آر پار میرے جسم سے ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھتی۔ مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ سر سے پاؤں تک وہ میرے سراپے کا جائزہ لیتی تھی اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ میں بھی اس وقت اپنی جوانی کے عروج پر تھا۔ میں بھی جب چچی کو دیکھتا تو میرے اندر بھی جذبات ابھرنے لگتے تھے۔ چچی بڑی بے تکلف تھی۔ وہ میرے کمرے میں دروازہ بجائے بغیر ہی میرے کمرے میں داخل ہو جاتی تھی اور میرے بیڈ پر نیم دراز ہو کر میری کتابیں اٹھا کر دیکھنے لگتی۔ چچی کو میں نے دیکھا تو میں شرما کر نظریں جھکا گیا۔ اس وقت ان کی قمیض بہت تنگ تھی اور گلا بہت کھلا تھا۔ ہمارے خاندان کی عورتیں اس قدر بے باک لباس نہیں پہنتی تھیں اور نہ ہی نوجوان لڑکوں کے کمرے میں جاتی تھیں۔ یہ بات میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں چچی سے کہی بھی تو وہ زور زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، تم اتنے پڑھے لکھے ہو، ماڈرن ہو، یونیورسٹی میں لڑکیاں تو ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تم کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو؟ اتنے پیارے ہو، کوئی نہ کوئی تو تمہارے بھی دوست ہوگی اور تم مجھے اس طرح کے لیکچر دے رہے ہو؟ تم تو کسی دقیانوسی زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ چھوڑو نا ان باتوں کو، آؤ چلیں میرے ساتھ، ہر وقت کیا تم پڑھائی کرتے رہتے ہو؟ آؤ ہم لوڈو کھیلتے ہیں۔ وہ زبردستی میرا ہاتھ اپنے جوان اور مہندی بھرے ہاتھوں میں دبا کر مجھے اٹھا کر لے گئی۔ اس قدر آگے کی جانب جھک کر وہ میرے ساتھ لوڈو کھیلنے لگی تھی۔ میری نظریں بار بار ان کے وجود کی طائف کر رہی تھیں۔ میں بمشکل ان کے وجود سے اپنی نظریں چرانے میں کامیاب ہوا۔ اسی پل ابا بھی کمرے میں داخل ہوئے اور ہم دونوں کو معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، چچی بھتیجے میں کیا چل رہا ہے؟ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ان کو دیکھ کر چچی انہیں آنکھیں مارتے ہوئے بولی کہ آپ کے بیٹوں کو تو کچھ نہیں آتا، اسے ہر چیز سکھانی پڑے گی۔ ابا اس بات پر زور سے ہنسے۔ اب وہ دونوں آپس میں عجیب انداز میں مذاق کرنے لگے تھے۔ ان کی باتیں مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھیں، مگر ان کا انداز بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اور پھر ان دونوں کو وہیں پر چھوڑ کر میں جب باہر آیا تو تائی سنجیدہ چہرے لیے سبزی بنا رہی تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں تائی کے پاس بیٹھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، کیا تمہیں بھی اپنے ابا کی طرح چچی پسند آ گئی ہے؟ کیسا وقت گزرا ان کے ساتھ؟ مجھے نہ جانے کیوں گھر کا ہر فرد عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا چچی کے آنے کے بعد یہ سب ہوا تھا۔ میں ان کے پاس اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور دوبارہ سے اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا۔ آدھی رات تک میں پڑھتا رہا اور نیند کو بھگانے کی کوشش کرتا رہا۔ آج میں دوسری بار چائے بنانے کے لیے جب کچن میں گیا تو مجھے ابا کے کمرے سے عجیب آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں حیران تھا کہ اس ٹائم ابا کے کمرے میں کون موجود ہو سکتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ گھر میں جو بھی ملازمہ
وہ شام کو اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور اس وقت تو گھر میں ایسی عورت موجود نہیں ہے جس کے بارے میں گمان ہو سکتا کہ وہ ابا کے کمرے میں ہیں۔ تبھی پھر میں نے سر جھٹک کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب روز ایسا ہونے لگا تھا۔ ایسی عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں جو صرف شادی شدہ لوگ ہی سمجھ سکتے تھے۔ میں سن کر پریشان ہوتا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اور پھر اس دن جب یہی آوازیں میں نے چاچو کے کمرے سے سنی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو چاچو اور چاچی ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ منظر میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں ہاسٹل میں رہ کر عجیب چیزیں دیکھتا تو تھا، لیکن ایسے مناظر میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے۔ تب بھی یہ سب دیکھ کر میں ہڑبڑا گیا اور فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب میں نے چائے بنائی اور پینے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر آ رہے تھے۔ میں چاہ کر بھی وہ مناظر اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ پھر میں سو گیا۔ آنکھیں بند کی تو چچی کا سراپا میرے سامنے گھومنے لگا۔ اب اگلے دن چاچو پھر سے اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے اور اب پھر سے آوازیں ابا کے کمرے سے آنے لگیں۔ اب میں سخت جھنجھلا گیا تھا۔ میں جانتا تھا میرے ابا رنگین مزاج ہیں اور چچی بھی ایسی طبیعت کی مالک ہے۔ میں اس بات سے بھی ناواقف نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ ابا اور چچی کا آپس میں کوئی تعلق ہوگا اور دونوں رات کی اس تاریکی میں ایک دوسرے کے کمرے میں جاتے ہوں گے۔ چچا تو ابا بھائی تھے اور بھائی کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرنا ابا پر فرض تھا، اور وہ اپنا فرض ادا کرنے کی بجائے اپنے ہی گھر کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال سکتے تھے؟ یہی سب سوچتے میں نے اپنے ذہن سے بات کو جھٹک دیا جو کہ میں سوچ رہا تھا اور غلط ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا جیسا بے صحیح کم از کم وہ گھر کی عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ اس سے پہلے تائی بھی تو اس گھر میں رہتی تھی، وہ بھی بیوہ تھی، لیکن ان کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی۔ اگر ابا نے تائی کی طرف کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھا تو وہ چچی کے ساتھ یہ سب کھیل کیوں کھیلیں گے؟ اور اتنی آسانی سے وہ عورت کسی کے ہاتھ بھی نہیں آنے والی تھی۔ آج پھر جب میں کچن میں پانی پینے کے لیے گیا تو وہ آوازیں مجھے پہلے سے زیادہ سنائی دے رہی تھیں۔ اب میں بری طرح سے بے چین ہو گیا۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا آخر ابا کے کمرے میں ایسا کیا ہو رہا ہے، یہ کس قسم کی آوازیں ہیں۔ تبھی میں نے کھڑکی کی اوڑ سے دروازے کی جھوری سے اندر دیکھا تو اندر کے مناظر دیکھ کر آسمان میرے سر پر گر گیا تھا، کیونکہ سامنے میری چچی اور ابا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں نے سنا تھا کہ میری پیدائش کے دوران میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئی تھی۔ میری تائی نے مجھے پالا تھا، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، وہی میرا خیال رکھتی تھی۔ ابا نے بھی مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی تاکہ سوتیلی ماں کا سایہ میرے سر پر نہ آ جائے۔ ساری زندگی اکیلے گزار دی مگر دوسری شادی کا نام نہ لیا۔ کچھ ٹائم بعد میری تائی بھی بیوہ ہو گئی۔ تایا ابو کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ تائی کو اللہ نے اور اولاد سے محروم رکھا تھا۔ جب بھی وہ اپنے تمام جذبوں اور محبت مجھ پر لٹاتی تھی، ابا بھی تائی کے مشکور تھے کہ انہوں نے میرا خیال رکھا کہ مجھے ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں بھی تائی سے اپنی ماں کے جیسی محبت کرتا تھا، ان کو ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وہ میری ہر خواہش، میری ہر ضرورت کو 1 منٹ میں پورا کر دیتی تھی۔ میں پڑھائی کے لیے ہاسٹل شفٹ ہو گیا کیونکہ یہاں پر رہ کر اب میرا پڑھائی کرنا ناممکن تھا۔ ہاسٹل میں مجھے خبر ملی کہ میرے چاچو کی شادی طے ہو گئی ہے۔ کیونکہ اس دوران میرے پیپرز چل رہے تھے میں شادی میں شرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ میری تائی اور میرے ابا نے اس شادی کی بہت مخالفت کی تھی، کیونکہ چاچو نے وہ لڑکی خود پسند کی تھی۔ ابا کہتے تھے کہ وہ لڑکی ہمارے خاندان کی قابل نہیں ہے، تم اسے چھوڑو، اسے بھول جاؤ، میں کسی اور اچھی لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں گا جو تمہارا خیال رکھے گی اور اس گھر کو جنت بنا دے گی۔ مگر چاچو کے اصرار تھا کہ انہوں نے شادی تو ہمنا سے ہی کرنی ہے، انہوں نے ہمنا سے وعدہ کیا ہوا ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گی۔ سب گھر والوں چچو کی ضد کے سامنے ہار مان گئے۔ جہاں پر ان کی شادی کروا دی تھی، چچی بہت زیادہ رومانٹک تھی۔ وہ جہاں پر بھی جاتی ہر کسی کو اپنی ادائیں دکھاتی تھی۔ انہیں کسی قسم کی شرم و لحاظ نہیں تھا۔
کہ अपनों और पराओं के सामने कैसे बर्ताव करना है। मैं जब घर आया तो ताई मुझे बहाने से चच्ची के पास से उठा दिया करती थी, मुझे इनके पास बैठने से मना करती थी। मैं समझ ना सका था ऐसा क्यों है, और जब मैं घर में रहने का मौका मिला तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ताई बिल्कुल सही कहती हैं, क्योंकि चच्ची की मुझ पर बुरी नज़र थी। वो मुझे पसंद नहीं थी, अपनी जवानी और खूबसूरती का जाल फेंका करती थी जिन्हें मैं नज़रअंदाज कर दिया करता था। मेरे दिल में इस रिश्ते के लिए इज्जत थी। मैं भी जवान था, जज्बात मेरे भी उमड़ कर बाहर आते थे, लेकिन मुझे रिश्ते का लिहाज था कि वो मेरे चचा की बीवी है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, वो मेरी माँ के बराबर है। लेकिन वो जब मेरे जिस्म में आर पार होती नज़रों से देखती और बहुत ज़्यादा बेतकल्लफ़ हो जाती, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था। चाचू नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते, हफ्ते में 1-2 दिन बाद घर आते और फिर वापस चले जाते। चच्ची घर में अकेली होती थी। ताई हर वक्त चच्ची की हरकतों की वजह से गुस्से में रहती थी। इनका बस नहीं चलता था कि चच्ची को उठाकर घर से बाहर फेंक दे, मगर ऐसा महज सोच सकती थी। चाचू इनसे बहुत मोहब्बत करते थे और वो तो अपनी बीवी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और अपनी बीवी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ कोई गलत करे। वो तो बिल्कुल जोरू के ग़ुलाम बने हुए थे। इन्हें कुछ भी नहीं नज़र आता था कि इनकी बीवी क्या कर रही है। एक दिन मेरे कमरे की लाइट ऑन थी और जब कुछ चच्ची मेरे कमरे में आ गई और मेरे बेड पर लेट गई। मैंने कहा, चच्ची ये क्या हरकत है, आप अपने कमरे में जाएं। जब मैंने बेइंतहा गुस्से में कहा तो वो आराम से अपने कमरे में चली गई थी और मुझे हैरानगी इस बात पे हुई वो अपने कमरे जाने की बजाय अब्बा के कमरे में चली गई थी। उनके कमरे की लाइट ऑन थी और जो कुछ वो दोनों कर रहे थे मेरे जज्बात भड़कने के लिए काफ़ी थे। पहले तो मुझे गुस्सा आया कि अब्बा क्या कर रहे हैं, चच्ची इनके भाई की बीवी है, इस घर की इज्जत है, और ये कहाँ की अक्लमंदी है कि चच्ची चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, हर किसी का इन पर दिल फिसलने लगता है। लेकिन अब्बा को अपनी उम्र का ही लिहाज कर लेना चाहिए, अपने भाई की इज्जत का ही ख्याल कर लेना चाहिए था। लेकिन वो मेरे वालिद थे, मैं इनको क्या कह सकता था। मुझे में इतनी हिम्मत नहीं थी। एक दिन मैं अपने कमरे में सोया हुआ था, एक अजीब सा एहसास था और मेरी आंखें खुली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा है। अब जब मैंने आंख खोली, देखा तो मैं हैरान रह गया। चच्ची मेरे पास बैठकर मेरे बालों में उंगलियां चला रही और मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही। जब मेरी इनके वजूद पर नज़र पड़ी तो ये देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि वो इस टाइम नीम बरना लिबास में थी और मेरे होश उड़ा देने के लिए इस वक्त मेरे पास मौजूद थी। मैं बिल्कुल मुश्किल से इनसे नज़रें चुराने लगा। इन्हें कहने लगा, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे, मगर वो जैसे बेखुद हुई जा रही थी। वो हर एक चीज़ को नज़रअंदाज करके मुझसे लिपटी जा रही थी। मैं भी अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख पाया और अपनी तमाम हदें पार कर गया। लेकिन बाद में जब मैं होश की दुनिया में वापस आया तो मुझे अफसोस हो रहा था कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। वो मेरे चचा की इज्जत थी, लेकिन मैं क्या करता। चचा को ये औरत बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती थी। वो बहुत नेक और शरीफ आदमी थे, इनके लिए तो बहुत अच्छी और मासूम लड़की होनी चाहिए थी। मगर मुझे अब पता चला था कि ताई इस रिश्ते के ख़िलाफ़ क्यों थी, क्योंकि इनको पहले ही चच्ची की हरकतों का पता चल चुका था। अब मैं प्लान बनाने लगा कि कैसे इस चच्ची से जान छुड़वाऊँ। वो तो मेरे पीछे पड़ गई थी, हर टाइम मेरे आगे पीछे फिरती और वो चाहती कि मैं दोबारा इनके साथ वही हरकतें करूँ इस दिन जो मुझसे नादानी में हो गई थी। मगर अब मैं सोच कर शर्मा रहा था कि वो मेरी माँ के बराबर थी। मेरी ये सोच मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैंने इस काम के लिए अपनी ताई को अपने साथ मिला लिया और उनसे कहा कि किसी तरह इस औरत से जान छुड़ानी है। ताई ने कहा, हाँ मैं कुछ करती हूँ, मुझे ये औरत जहर लगती है, ये हमारे घर का माहौल ख़राब कर रही है। ताई ने चचा को फ़ोन किया, वो दूसरे शहर नौकरी करते थे, और इनको कहा कि चुपचाप किसी को मत बताना और घर आ जाओ। चचा बहुत परेशानी में अपना सामान उठाकर जब घर पहुँचे तो ताई ने इनका हाथ पकड़ा और दबे पाँव अब्बा के कमरे की तरफ लेकर चली गई
اور کھڑکی سے جب کمرے کے مناظر انہوں نے دیکھے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی محبوب بیوی اور ان کے بھائی اپنی تمام حدیں پار کر رہے تھے۔ چچا یہ دیکھ کر خاموشی سے نیچے آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ میں گھر ہمیشہ ہمیشہ کے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے منظر دیکھ نہیں سکتا اور یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹ پڑ گیا تھا۔ ہمیں لگا تھا کہ چچی چچا کے ہاتھ سے پکڑ کر اس گھر سے باہر پھینک دیں گے، اور وہ الٹا خود گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ ہم حیران تھے۔ تائی نے کہا، تم ایسا کرو، اپنے چچا کو مناؤ اور ان کو کہو کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دیں اور دوسری شادی کر لیں۔ لیکن چچا کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ اپنی نوکری پر واپس چلے گئے۔ اب وہ کبھی کبھار گھر آتے بھی تھے تو اب میری پھپھو کے گھر جاتے تھے، ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ ہم انہیں بہت منانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتے کہ میرا اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ جہاں پر میرے بھائی نے میری عزت پامال کر دی، وہاں پر میرا کون ہو سکتا ہے؟ میں اس گھر میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ تائی بہت ہی شریف اور اچھی خاتون تھی۔ بالآخر انہوں نے بار بار ضد کر کے چاچو کو منا لیا۔ اس عورت کو طلاق دے دو، یہ تمہارے قابل نہیں ہے، تم ساری زندگی ایسے اکیلے نہیں گزار سکتے۔ میرے پاس بھی اولاد نہیں ہے، تم میری طرح ساری زندگی کیسے گزارو گے؟ چچا کہتے، میں نے اس سے بہت پیار کیا تھا، میں نے بہت مان کے ساتھ اس کے ساتھ شادی کی تھی، مجھے بار بار اس کی بے وفائی یاد آ جاتی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جو اس کی حرکتیں ہیں وہ مجھے اس کے قریب بھی نہیں جانے دیتی۔ لیکن تائی نے ان کو آخر کار راضی کر لیا اور انہوں نے چچی کو طلاق دے دی۔ چچی نے بہت زیادہ منتیں کی، لیکن چچا نے ان کی ایک بات نہ مانی۔ پھر تائی نے میرے والد صاحب کو بھی سمجھایا کہ تمہاری عمر اب یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہارا جوان بیٹا ہے، تم یہ گناہ کی زندگی چھوڑ دو، اور اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے کچھ شریف عورت ڈھونڈ دیتی ہوں، تم دونوں بھائیوں کی شادی میں کروا دوں گی۔ میرے والد بھی اس بات پر راضی ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی۔ میری تائی نے میرے چچا اور میرے والد کے لیے ایک بہت شریف عورتیں ڈھونڈ رکھی تھیں اور ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ چچا اپنی بیوی کو لے کر اپنے دوسرے شہر چلے گئے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں اب اپنی بیوی کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ مجھے سگے رشتوں پر یقین نہیں ہے کہ وہ کب کیا کر دیں۔ میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جو نادانی میں اور بچپنے میں مجھ سے سرزد ہو گئی تھی۔ میری تائی نے مجھے سمجھایا کہ یہ زندگی اچھی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر سے سارا سامان پیک کر کے واپس ہاسٹل میں آ گیا اور اپنی پڑھائی مکمل کی۔ چند سال بعد میری تائی نے میرا بھی نکاح کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نکاح سنت ہے اور یہ تمام گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھا، لیکن میں یہ لوگوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی کے گھر رشتہ کریں تو پہلے اچھے سے چھان بین کر لیں کہ اس گھر میں کون کون رہتا ہے اور اس لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ اگر آپ نادانی میں میرے چچا کی طرح محبت میں اندھے ہو کر ایسی لڑکی کا انتخاب کریں گے تو وہ آپ کے گھر کی جنت کی بجائے جہنم بنا دے گی۔ اور میں ان لڑکوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو نادانی میں ایسے گناہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد نکاح کا بندوبست کریں، کیونکہ یہ سنت ہے اور یہ برے کاموں سے بچاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔